and Marhuma Khairun Nisa by Muraj. Al-Fatiha. We are also requested to recite 5 times Amma Yujibu for a mu'mina who is very ill. We'll pray all together with the wasil of Bibi Zainab alayhi salam. May Allah subhanahu wa ta'ala give quick recovery to all mu'minin wal mu'minat who are ill and sick. We'll pray all together. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mudhtarra idha هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه سورة المباركة الفاتحة شفاء مرضى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. أذم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. صلوا على محمد وآل محمد. In Khutbah Muttaqin, which is also known as Khutbah Hammam, it is known as Khutbah Hammam because Imam Ali alayhi salam delivered this sermon to Hammam, who was the prominent companion of Amir al-Mu'mineen, whereby it is said that when he heard this khutbah, he passed away after hearing this khutbah, who is known as Hammam. And it is also known as Khutbah Muttaqin because in this particular khutbah, Amir al-Mu'mineen mentions 110 qualities of Muttaqin, of the pious people. Now, in this 110 qualities, from these 110 qualities, one quality I've chosen to speak tonight about, particular quality which Amir al-Mu'mineen says that this quality is of the pious people, of Muttaqin. And what is that quality? Amir al-Mu'mineen says that أَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ, which means that these people, أَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ, yani in their hearts, it is seated the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. أَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ, in their hearts it is seated the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ, and everything which is a part of Allah subhanahu wa ta'ala, it is smaller to them. It appears smaller to them. Everything a part of Allah subhanahu wa ta'ala, whatever they see, it is smaller to them.
For them, the greatest thing is azamah of Allah subhanahu wa ta'ala. أَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ. Now, you will find that first thing, here Amirul Mu'minin continues by saying that if a person wants that everything he should see, a part of Allah subhanahu wa ta'ala in this world, if he wants to see small, he wants to see Allah only great, he wants to have that greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and see everything small, a part of Allah subhanahu wa ta'ala, then first of all, he should know Allah subhanahu wa ta'ala. He should understand the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing which Amirul Mu'minin explains us is that he says that if a person, a pious person, according to Amirul Mu'minin, he says that a pious person will do everything according to Allah subhanahu wa ta'ala. A pious person, whatever he does, it will be accordance to Allah subhanahu wa ta'ala with the ridayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, be it if he teaches, if he judges, when he's a qazi, when he works, whatever he performs, it is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, this is Amirul Mu'minin speaking. You'll find what Amirul Mu'minin preached, he practiced. What did he practice? I'll give you one example from the life of Amirul Mu'minin. And I want to take you to Bibi Zainab alayha salam from this one hadith of Amirul Mu'minin. And you will find that from the life of Amirul Mu'minin, from the life of Ali alayhi salam, his life is full of examples of him practicing and preaching. Balki he practiced first, then he preached. Now, one example, in his time, he had a very prominent companion who was known as Abu Aswad ad-Duwaili. Abu Aswad ad-Duwaili was very close to Amirul Mu'minin. He was very close to Amirul Mu'minin, very prominent. And he was very brave, Abu Aswad ad-Duwaili. So brave that he would go in the alleys of Sham and he would scream, he would shout, Aliyun khairul bashar. Man aba faqad kafar. Which means that Ali alayhi salam is best of the man, whoever denies his kafir. Imagine Muawiyah heard this. Muawiyah got furious because this tablighat, after all, it affects the personality of Muawiyah. So what did Muawiyah do? Next day, Muawiyah sent his slave, his servant, to the house of Abu Aswad ad-Duwaili with a sweet dish, with a plate of mithai, so that he should be bribed. When the sweet dish was sent to him, the daughter of Abu Aswad ad-Duwaili, who was very young, she was not aware. She opened the door. She didn't ask also, the way children are. She opened the door, and when she found that this is mithai, she took a piece of it and she put in her mouth. On seeing this, Abu Aswad ad-Duwaili screamed. He said that, "Oh daughter, wait first, ask from whom this mithai came." And when the slave was asked, he said, "This is from Muawiyah." Abu Aswad ad-Duwaili commanded to his daughter that spit it out. These people, they want to corrupt us. They want to bribe us. They want to buy from us the love of Amirul Mu'minin. When this thing goes in your heart, in your flesh and in your blood, Male haram goes in your flesh and your blood, muhabbat of Ali will come out from your body. Thus, please remove it, throw it, spit it out. This was Abu Aswad ad-Duwaili. I've set an example of Abu Aswad ad-Duwaili. Now, the example from the life of Amirul Mu'minin, that what he preached, he practiced. Balki he practiced first, then he preached. He says, what does he say? He said that muttaqeen are those that whatever they do, they act according to Allah subhanahu wa ta'ala. In accordance to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever they do, it is to please Allah subhanahu wa ta'ala, to attain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. In his time when he became a caliph, you will find that in the morning, Abu Aswad ad-Duwaili, the same Abu Aswad ad-Duwaili, you have got his picture now. How loyal was he to Amirul Mu'minin? The same Abu Aswad ad-Duwaili, in the morning, he was appointed as a judge, as a qadi, isn't it, for Islamic Republic. In the evening, Amirul Mu'minin is commanding Abu Aswad ad-Duwaili that step down and resign from your position. And he says, why? What is the reason? Amirul Mu'minin says that you do not deserve to be a judge because I have received complaints about you. Reliable reports have reached to me, Amirul Mu'minin says, that you shout at people, you raise your voice. A judge should not raise his voice.
When he speaks, he needs to speak nicely. A leader needs to speak in a polite manner, in a good manner. Thus, you step down. You don't deserve to be a judge. Yani here Amirul Mu'mineen is telling us, he says that a muttaqi person is that person, whatever he does, it is accordance to Allah subhanahu wa ta'ala. It is according to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever he does, he wants to attain the rizayat of Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the quality of khutbah muttaqeen? One from 110 qualities of khutbah muttaqeen, one quality is azumal khaliku fi anfusihim fasaghura ma dunahu fi a'yunihim. Yani in their hearts it is seated the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Azumal khaliku fi anfusihim fasaghura ma dunahu fi a'yunihim. Whatever it is a part of Allah subhanahu wa ta'ala, it is small to them. Amirul Mu'mineen says that if you want everything to be small in your eyes, then know Allah subhanahu wa ta'ala, understand Him, then everything else will be small to you in your eyes. And you will find the same Amirul Mu'mineen in Nahjul Balagha. He says that this world is nothing. Your world is no better. See the comparison of Amirul Mu'mineen of this world and Akhirah. And what does Ali say? He says that your world is nothing. Your world is no better than a sneeze of a goat. Amirul Mu'mineen in another place, in Kalimatul Kisar. See, Nahjul Balagha is divided into three parts. Letters of Amirul Mu'mineen, sermons of Amirul Mu'mineen, and sayings of Amirul Mu'mineen, which is called Kalimatul Kisar. In Kalimatul Kisar, saying number 237, again here Amirul Mu'mineen says that your world is so lowly, it is no better. He says it is so lowly, your world. Lowly, then it is so low, it is lower than a fleshless bone of a pig in the hands of a leper. Fleshless bone of a pig in the hands of a leper. Having said that Nahjul Balagha is divided into three parts: sermons, letters, and sayings. From those sermons, there is one sermon of Amirul Mu'mineen. You must have heard this name, and it is called Khutbah Shakshakiyah. Do you know what does Shakshakiyah mean? See, what in that khutbah Amirul Mu'mineen speaks. He speaks about this world in Nahjul Balagha. He speaks about his khilafah. And Shakshakiyah means a camel who is seated, grieved, and very sad. And he breathes very fast. Have you seen a person who is panicked? Who is in a situation that he is panicked completely, as if he'll get a pressure attack. How does he breathe? He breathes very fast. When a camel, he breathes very fast, the voice is coming from his mouth. He's breathing very fast. He's depressed and he's demoralized. He's grieved, he's saddened. He's demoralized and the voice is coming from his mouth. And then from the camel, foam comes out, but that foam does not spill down, but that foam subsides in his body. That foam is called Shakshakiyah. That foam which comes out, it's called Shakshakiyah. In that particular khutbah, Amirul Mu'mineen talks about the world. And in that particular khutbah, Amirul Mu'mineen talks about his khilafah. Now the same Amirul Mu'mineen says that from the qualities of the believers or the pious people, one quality is azumal khaliku fi anfusihim fasaghura ma dunahu fi a'yunihim. What a part of Allah subhanahu wa ta'ala, everything in this world, they see it very low. They see it very small. They see it very low, very petty, very tiny. Whatever they see is Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaghura ma dunahu fi a'yunihim. It is very small. And whatever great is for them is the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why you will find, please recite a salawat. That the scholars are telling us, Ayatollah Makarim Shirazi, in his book Akhlaq-e Islami,
He's got a book in Farsi. He has done tashrih of each and every quality, 110 qualities. And I'm speaking all today, it is from his book, Akhlaq-e-Islami, although it is in Farsi. I don't know whether it is translated English or not. He says there, this is the example of Ayatollah Makarim Shirazi. He continues when he does tafsir of this particular saying of Amirul Mu'minin about muttaqin. He says that do not make your heart like a zoo. Now when we say zoo, he says that it doesn't mean physical zoo. He says in your heart, if there are animalistic desires, those desires like that of animal, then let alone Allah subhanahu wa ta'ala, in your heart, even the angels would not come in. Angels would not stay in your heart, let alone Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because this heart needs to be only for Allah subhanahu wa ta'ala. This heart is supposed to be Arshur Rahman, which means the place of Allah subhanahu wa ta'ala. We all know that once when Musa went to Koh Tur, when he was conversing with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah said to Musa that, "Oh Musa, will you find for me a house?" Musa said, "Oh Allah, I find for you a house? You don't need a house. You, according to Quran says, Allahu nurus samawati wal arth. Oh Allah, you will never fit in any house. You don't need a house. You are beyond that. You are higher than that. You don't need a house." You know what did Allah reply? Allah said that, "Oh Musa, I can fit somewhere." Where can you fit? "Oh Musa, I can fit in a mu'min's heart." This heart is the sitting room of Allah subhanahu wa ta'ala. But if animalistic desires are there, then let alone Allah subhanahu wa ta'ala, even the angels will run away. Even angels will move from this heart. They won't occupy this space. And we want that Allah should occupy this space, isn't it? And that is why you will find that such people who are muttaqeen, and the examples are there, who are muttaqeen, like Quran is full of examples. If you take example of Asiya, that great personality, that Quran says that she is a role model for both, for male and female. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ Surah Tahrim. Allah says that, and we have set forth a parable, an example. For who? For those who brought Iman. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا Who? إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ, the wife of Fir'aun. When she said that, "Oh Allah, you build for me a house besides you. Rabbi ibn li baytan indaka fil jannah." Asiya, she had everything. She left all luxurious things in the palace of Fir'aun. For her, she understood Allah subhanahu wa ta'ala. She had that ma'rifah, and that she had that azama, that greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is important. When she saw the miracle of Musa, she became firm and steadfast, and then she never changed. She was so firm that Fir'aun threatened her. You all know the history. I won't go in depth. Fir'aun threatened her, and Fir'aun said that, "I will punish you." But she said that, "Amanna, I have brought Iman in the Lord of Musa, and now I am firm and steadfast." She left for her, all those things. This is from the sign of muttaqin. For her, for Asiya, all those things were small, except Azum al-Khaliq. In her heart, it seated the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. Once the greatness of Allah sits in your heart, then all other things become small. She was said that we will kill you, we will crucify you. And she was crucified. She was killed, Asiya, so badly, we all know. But then again, Ayatollah Makarim Shirazi says in his book, in Akhlaq-e-Islami, he says that scholars say that Allah also helped her. In what way? That her ruh was already seized. Her ruh was already seized. Even if Fir'aun crucified, and a big stone, Fir'aun, when he threw on her chest, it went, but at that time the ruh, the soul of Asiya was already seized. Thus, she did not get that punishment of Fir'aun, but she was enjoying the bliss of paradise in Jannah. And Allah accepted her dua when she prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ibni li baytan indaka fil jannah." What does she say? That you build for me a house. She doesn't want the luxurious things of Fir'aun. She says that I want a house besides Allah subhanahu wa ta'ala. She says, وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ, and you give me salvation from Fir'aun.
and the amal of Fir'aun. And I'll give and save me from amal of Fir'aun, according to Quran. وَنَجِّنِي, and you save me from Zalimin. See the lesson. Allah says that learn lesson from the life of Asiya. She's your role model. And we have set an example for both. And it is not for only female, but it is also for male. If it is Kushali of Bibi Zainab alayhi salam, the lessons which we can take from Bibi Zainab alayhi salam, not only ladies should take lesson from the life of Zainab alayhi salam. Even male have to take lessons from the life of Zainab alayhi salam. The way Quran says that take lessons from the life of Asiya alayhi salam. She is role model for both, for male and female. Thus you will find that this personality, for her, Asiya alayhi salam, everything was small. Same applies to Zainab alayhi salam. For her, everything was small. Everything. A part of Allah subhanahu wa ta'ala, everything was small. Why? Because if you just think and ponder on the statement which she uttered in the court of Ibn Ziyad. And which statement is that? Ma ra'aytu illa jamila. Imagine, oh Zainab, if a person tries to think on one hand that he has got Karbala, we all know, since we are born till to death, we have been hearing the stories of Karbala on and on. It's 35 years I have been hearing the story of Karbala. So I keep the whole story of Karbala on one hand. And on the other hand, I keep the statement of Zainab Kubra, Ma ra'aytu illa jamila. How will I understand this statement of Zainab alayhi salam? What does it mean when she says in the court of Ibn Ziyad, Ma ra'aytu illa jamila? Oh Zainab, what have you seen in Karbala? You have seen thirst. You have seen hunger. You have seen from the infant of 6 months old up to 90 years, companion of 90 years of age, who is hunchback, Muslim Ausaja. He is martyred. No one was spared. Each and every companion was killed. 72 of the companions of Abu Abdullah were killed. You have seen your family members beheaded, and their heads are on the ground. Their heads are on the lances. Their bodies are on the ground. Yet Zainab says to Ubaidullah ibn Ziyad in Kufa, in the court of Ubaidullah ibn Ziyad, Ma ra'aytu illa jamila. What does it mean? How can I understand? Why did Zainab say, Ma ra'aytu illa jamila? You know why did Zainab say, Ma ra'aytu illa jamila? Again, I will connect it with the statement of her father, Amirul Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. The way Amirul Mu'mineen says in Khutbah Muttaqeen, that the azama of Khalik, it is seated in their hearts. Amirul Mu'mineen says, the greatness of their creator is seated in their hearts. Thus, all kinds of problems, they look at it as small. All kind of calamities, because the ma'rifah and the greatness of Allah is so high for Zainab. Thus, all kinds of calamities she comes across, it is small. We should not take Karbala as only emotional dimension, only the emotional part of it. We should take even spiritual part of it. What have we learned from Karbala? Why did Zainab say, Ma ra'aytu illa jamila? She is like her father. The way Amirul Mu'mineen is explaining us, that the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala is seated in their hearts. These are pious people. Thus everything is small for them. She has the same trend, and she is using the same formula. For me it is nothing. She is the same like her father. And why shouldn't she be like her father? Why? Because she is called Zainab. And what does Zainab mean? The decoration of her father. Zainab means the decoration of her father. On one hand, she is the decoration of her father. On the other hand, she is Sharikatul Hussein. What does Sharikatul Hussein mean? So Zainab means the decoration of her father. What does Sharikatul Hussein mean? Again, we have been hearing Sharikatul Hussein, Sharikatul Hussein, Sharikatul Hussein Saturday workshop, isn't it? Our workshop is named after her, after this holy personality. Sharikatul Hussein means the partner of Hussein. Yani the whole tragedy of Karbala revolves upon these two personality. Zainab and Hussein.
Sharikatul Hussein, the partner of Hussein. And in Ziyarat Nahiya, what does Imam Zamana say? If she is Sharikatul Hussein, then Imam Zamana says, Kad ajabat malaikatu fi sabrika ya Aba Abdullah. That even Malaika, the angels, were astonished. They were amazed to see your patience, O Aba Abdullah. Imam Zamana says in his Ziyarah, I don't want to recite Masaib, but some personalities are such that automatically, they have seen so much calamities that automatically Masaib comes. Kad ajabat malaikatu fi sabrika ya Aba Abdullah. If she is given the title of Sharikatul Hussein, which means the partner of Hussein, then it is not muhal, scholars say, that we say, Kad ajabat malaikatu fi sabriki ya Zainab. Then even the malaika were amazed and surprised and astonished to see your patience, O Zainab. This is Sharikatul Hussein. And see, her birth, she was born, it's very easy to remember her birthday. Never forget her birthday. Why? She is born on the 5th of the 5th month of the 5th year. 5th of Jamadil Awwal is 5th month, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awwal. So 5th day of the 5th month of the 5th after Hijrah, 555 is easy to remember. ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. جب ہم کہتے ہیں کہ زینب نے ابن زیاد کے دربار میں کہا ما رأیت الا جمیلا، یعنی میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس جو دیکھا وہ فقط اچھائی دیکھی ہے. یعنی کیا؟ دیکھیے، جس کے پاس خدا کی عظمت بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ، گریٹنس اللہ کی بہت زیادہ ہو، تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. مصیبتیں جتنی بھی آئے، یا ان کو وہ مصیبت کم لگے گی یا ان کو وہ مصیبت جو ہے نادیدے لے گی. نادید یعنی she will overlook it. کیوں؟ کیونکہ عظمت خدا بہت زیادہ ہے، معرفت خدا بہت زیادہ ہے. میں عرض کر چکا ہوں انگریزی زبان میں کہ کربلا میں کیا نہیں تھا. آپ دیکھیے کربلا میں بہت سختی تھی، ہے کہ نہیں؟ کربلا میں بھوک تھی، پیاس تھی، کربلا میں شہادت تھی، خون تھا، قتل غارت تھی، شہید کیے گئے سب کے. بس کیسے شہادت پائی، کیسے شہادت ملی شہداء کو؟ سر تن سے جدا کیا گیا، سر نو کے نیزے پہ رکھا گیا. یعنی 6 مہینے سے بچے کو لے کے 90 سال صحابی تک، مسلم و سجا تک سب کو شہید کیا گیا. پھر بھی زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا. کیوں؟ کیونکہ معرفت اور عظمت خدا کی بہت زیادہ. اسی لیے وہ سمجھانا چاہتی ہے ابن زیاد کو کہ اے ابن زیاد، بھلے تم نے میرے بھائی کو قتل کیا، لیکن کربلا سے ہم درس حاصل کر سکتے ہیں. معرفت اتنا زیادہ ہے کہ مجھے ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں، ایک ایگزامپل دوں، پھر آپ کی زحمت کو تمام کرو. مثال کے طور پر اگر ایک شخص دریا کنارے پہ زندگی بسر کر رہا ہو، ہے نا، اس ٹبے کے پاس اس کا گھر ہو، یا جو ممباسا سے آ رہے ہیں اس کا گھر لائٹ ہاؤس کے پاس ہو، ہے نا، بالکل وہاں پہ سمندر ہے، دریا موجیں مار رہا ہے، اور دوسرا شخص بیابان میں رہتا ہے، دوسرا شخص ڈیزرٹ میں رہتا ہے، وہاں تو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. اگر پانی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سختی کے ساتھ پانی میسر ہوتا ہے. اب سب دو شخص جو سی سائیڈ پہ رہتا ہے اور جو ڈیزرٹ پہ رہتا ہے، بیابان پہ رہتا ہے، یہ ہر دو شخص کو آپ سوئمنگ پول میں لائیں اور آپ دیکھیں گے جو سی سائیڈ پہ رہتا ہے، جو دریے اور سمندر کے پاس زندگی بسر کرتا ہے، وہ سوئمنگ پول کی قدر نہیں کرے گا. وہ کہے گا یہ پانی اس سے زیادہ تو میرے گھر میں ہے. ہر روز وہاں پہ دریا موج مار رہا ہے، سمندر موج مار رہا ہے، وہ قدر نہیں کرے گا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن جو ڈیزرٹ، جو بیابان میں رہ رہا ہے، اس کے پاس بالکل پانی نہیں ہے، وہ بہت قدر کرے گا. کیونکہ اس کے پاس وہاں پہ پانی نہیں ہے. لہٰذا زینب کے پاس علم کا دریا تھا، زینب کے پاس معرفت اور خدا کی عظمت کا ایک سمندر تھا. اسی لیے زینب کہتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، جو دیکھا ہے بس فقط اچھائی دیکھی ہے. محترم سامعین، کبھی کبھار بس فقط ایک واقعہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں.
کبھی کبھار آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں اخلاق اسلامی میں، وہ کہتے ہیں کہ عظمت خدا دل پر حاکم ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اس طریقے سے کہ انسان پھر دنیا میں زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے خدا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، یعنی عظمت خدا حاکم ہو جاتا ہے دل پہ۔ پھر وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے اوپر حج واجب ہوا، تو وہ حج جانا چاہتا تھا۔ میں نے جب کہا کہ ایک واقعہ باقی ہے تو سب لوگ اب سر اٹھاتے ہیں۔ ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد۔ تو حج واجب ہوا ان کے لیے، اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا فرزند تھا جو تقریباً 12 سال کا فرزند تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں بھی حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ سمجھا کہ جو بھی زیارت بیت اللہ کے پاس جاتا ہے ان کو خدا نظر آئے گا، جو بھی حج بیت اللہ جائے گا نہ فقط بیت اللہ کی زیارت کرے گا لیکن خدا بھی نظر آئے گا۔ 12 سال کا بچہ تھا، تو اس نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں تاکہ میں خدا کو دیکھوں۔ تو وہ ضد میں اکڑ کے ضد میں آ گیا، بچہ ضد کے مارے کہنے لگا کہ میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، دل میں یہ نیت تھی کہ میں خدا کو دیکھوں۔ تو باپ بیٹے چلے گئے حج کے لیے۔ جب وہاں پہ حج میقات میں پہنچے، محرم بنے، اس کے بعد وہاں سے نکل کے بیت اللہ میں گئے، وہاں پہ کعبہ میں گئے تاکہ طواف کرے۔ بس یوں طواف شروع کرنا چاہتے ہیں اور بچے نے چیخ ماری اور بچے کی روح پرواز کر گئی۔ بچہ بیت الحرام میں مر گیا، اس نے چیخ ماری اور بچہ مر گیا۔ جب بچے کا انتقال ہوا تو باپ نے بھی چیخ ماری، باپ نے بھی کہا کہ اے میرے فرزند تم کہاں چلے گئے، تم کہاں گئے؟ تو غیبی آواز آئی بیت الحرام سے کہ شما، یعنی غیبی آواز آئی بیت الحرام سے کہ شما بیت اللہ را خواستی بیت اللہ را یافتی، ایشون خدا را خواست خدا را یافت، یعنی تم بیت اللہ کے پیچھے تھے، بیت اللہ کے پیچھے آئے ہو، تمہاری نیت تھی بیت اللہ، لہٰذا تمہیں بیت اللہ ملا، تمہیں خدا کا گھر ملا۔ یہ بچہ خدا کو چاہتا تھا، لہٰذا اس نے خدا کو پایا، اس نے خدا کو پایا۔ تو کبھی کبھار عظمت خدا جو ہے کبھی کبھار دل پہ حاکم ہو جاتا ہے، حاکم ہو جاتا ہے، پھر انسان زندگی میں بھی بسر نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے خدا کے پاس جانا چاہتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس جو دیکھا ہے فقط اچھائی دیکھی ہے۔ آئے ہم فقط 1 منٹ کے لیے فکر کریں، غور و فکر کریں کہ کربلا سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے۔ آیا فقط ایموشنل ڈائمینشن ہم حاصل کر سکتے ہیں، یا کربلا سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے؟ کربلا سے ہمیں وفا کا درس مل سکتا ہے۔ زینب کی مراد یہ ہے، یہ جو زینب کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، یعنی یہ زینت جو ہے زینت معنوی ہے، زینت ظاہری نہیں ہے۔ زینت ظاہری کیا ہے؟ میں اگر نماز کے لیے آؤں، اچھے کپڑے پہنوں، معطر رہوں، ہے نا، اچھے کپڑے پہنوں تمیز کے ساتھ، اچھی چیز ہے، لیکن یہ زینت ظاہری ہے۔ لیکن میں نماز میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھوں، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھوں، یہ زینت باطنی ہے، یہ زینت اسپریچول ہے۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں زینت باطنی اجملو من زینت ظاہری، زینت باطنی بہتر ہے بنسبت زینت ظاہری۔ تو آئے ہم سوچے زینت معنوی کربلا سے کیا مل سکتا ہے؟ کربلا سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے۔ اس مجلس سے ہم نے حاصل کیا؟ بس فقط میسج، پیغام میرا یہ ہے آج کی شب میں، بی بی زینب کی ولادت کی شب میں، کہ محترم سامعین، کربلا سے جیسے کہ زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم بھی بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وفا کا درس، لویالٹی،
کہ مسلم اوسجا، میں نے ان کا نام بھی ابھی ذکر کیا، جو 90 سال کے سن میں شہید ہوتے ہیں پھر بھی سوال کرتے ہیں حسین ابن علی سے. یہ وفا کا درس ہے. اوفیتو یا ابن رسول اللہ، آیا میں نے وفا کیا یا ابن رسول اللہ؟ جب امام حسین نے شب عاشور اس چراغ کو گل کر دیا، بجھا دیا، پھر امام نے فرمایا جو بھی جانا چاہتا ہے جائے، نہیں کہا مگر امام نے. لیکن جب امام نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا تو امام نے کیا دیکھا کہ در خیمے پہ ابوالفضل عباس کھڑے ہیں. وفا کا درس ملتا ہے کربلا سے کہ ابوالفضل عباس کھڑے ہیں در خیمہ پہ، آنکھوں پہ آنسو ہے. یہ وفا کا درس ہے. کوئی کہتا ہے، زہیر ابن کین کہتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ 70 ٹائمز اگر مجھے زندگی ملے اور میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں اور دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، 70 مرتبہ میں میری جان کو نثار کر دوں گا آپ کے قدموں میں. قاسم ابن الحسن سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اے بیٹا موت تمہاری نظر میں کیا ہے، قاسم ابن الحسن کہتے احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے میرے لیے شہادت. اپنے چچا کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے. حسین ابن علی علیہ السلام خود عاشور کے دن حسین ابن علی نے خطبہ دیا، اور دیکھیے یہ درس بھی ہے. کیوں یہ بیان نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں یہ ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں کہ حسین ابن علی روز عاشورہ حسین نے کہا اپنے اصحاب سے کہ جس کے گردن میں دین ہے، لون ہے، قرضہ ہے، جائے چکائے، اس کے بعد شہادت کے لیے آئے اگر شہید ہونا چاہتے ہو کربلا میں. لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ قرض کو پہلے چکاؤ، اس کے بعد تم مجلس برپا کرو، مجلس برگزار کرو، یا جو بھی سنت کام انجام دینا چاہتے ہو، لیکن پہلے واجبات کو انجام دو. کربلا، the tragedy of کربلا سے انجام واجبات کا درس ملتا ہے. وہاں پہ زینب اولیاء مکان کی نماز صبح تو الگ بات، نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. 11ویں رات ہے ماہ محرم کی، خیمے جلے ہوئے ہیں، پھر بھی نماز شب قضا نہیں ہوتی ہے زینب کبریٰ کی، ہے نا. خیمے جل گئے ہیں پھر بھی نماز صبح واجب نماز تو ایک طرف، نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی ہے. کہ امام جیسی شخصیت بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ یا اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل. یہ ہے مقام زینب کا، یہ ہے مرتبہ زینب کا کہ اے بہنا مجھے نماز شب میں مت بھولنا. لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، یہ ہے زینب کبریٰ. آئے ہم سب مل کے خداوند کریم کے پاس دعا کرے کہ پالنے والے تو ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اہل البیت کو سمجھ سکے. خدایا اہل البیت کے احادیث پر غور کر سکے. ہمارے اس قوم کو علم سے مالا مال کر، معرفت اور عظمت خدا سے مالا مال کر. پالنے والے اگر زندگی دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں زندگی عطا کر. اگر موت دیتا ہے تو محمد اور آل محمد کی محبت اور مودت میں موت عطا کر. خدایا جس جگہ پہ زینب اولیاء مکان کا حرم ہے، آپ جانتے ہیں وہاں پہ آج امن و امان کی جگہ نہیں رہی. وقت تھا کہ ہم جاتے تھے اور زینب اولیاء مقام کی زیارت کیا کرتے تھے. خدایا اس جگہ اور تمام اسلامی ممالک میں امن و امان قائم کر. خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کا، جو بے اولاد ہے ان کو تو اولاد صالح عطا کر. جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا کرنا. رسول کا آخری جانشین جو پردے غیب میں ہے ان کی ظہور تو تاجیل فرما، ان کی ظہور میں تو آسانی فرما. افضل السلام بر محمد و آل محمد. The engagement of Sakina, daughter of Mullah Roshan Ali Enversi and Mrs. Azmina R. Enversi of Leicester, with Sabir, son of Mr. Kamruddin and Mrs. Anar Kamruddin Elias of Birmingham, was registered on Thursday, 6th of March 2014, on the eve of the birthday of Sayyida Zainab alayha salam. We congratulate both the parties and pray that may Allah subhanahu wa ta'ala shower his blessings on Sakina and Sabir, accompanied with prosperity and happiness. Ameen. I'm also requested by Mullah Sahib to do the announcement in Gujarati. Now my Gujarati is not that good like that of Mullah Sahib, but I've tried my best. Mullah Roshan Versi तथा
બહેન અઝમીના વેરસીની વહાલી દીકરી સકીનાની નોંધ ભાઈ સાબિર બર્મિંઘમ ખાતે, જે કમરુદ્દીનભાઈ અને બહેન અનાર એલિયાસના ફરજંદ છે, તેમના સાથે જમાતની કિતાબમાં નોંધાવા આવેલ છે. આજની તારીખ 6 માર્ચ 2014, જે બીબી ઝૈનબ અલૈહિસ્સલામની વિલાદતની શબ છે. બંને પાર્ટીઓને આ શબ મોહરતે મુબારકબાદ પેશ કરે છે અને ખુદાવંદ કરીમ પાસે દુઆ છે કે આ જોડીને શાદો આબાદ રાખે. આમીન. અફઝલુસ્સલામ બર મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. Bismillahir Rahmanir Rahim. The first question is, what does Zainab mean?